وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. تمام احباب محمد سے درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین ویا جد الحسن والحسین. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت طیبہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے مولانا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. چند باتیں سنی، بڑا اچھا لگا. اللہ ان کے علم میں، عمل میں، تحقیق میں اور انداز خطابت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، آیت کا ترجمہ ہے اذ یقول لصاحبہ، جب کہا انہوں نے اپنے صاحب کے لیے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، ہماری معیت میں ہے. میم عین یا تا، اسے کہتے ہیں معیت. معیت کا معنی ہوتا ہے سنگت، معیت کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہونا، کمپنی میں ہونا. اس آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ، وہ واقعہ جو اسلام کا عظیم ترین واقعہ ہے، اس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. وہ واقعہ ہجرت ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آگے چلنے سے پہلے آج کل کورونا کا دورہ ہے، اور اس وجہ سے حکومتیں بھی، ہاسپٹلز بھی، نہ صرف پاکستان کی حکومت، دیگر ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی شدید پابندیاں لگائے ہوئے ہیں اور لگا چکی ہیں اپنے ممالک میں. حکومتی سطح پر باقاعدہ طور پر ہمیں اپنا خطاب مختصر کرنے کا کہا گیا ہے. مجھے بھی اخبارات میں یہ باتیں آ چکی، میڈیا پر آ چکی، تھانوں میں اطلاع ہو چکی، خطاب مختصر کرو اور گیدرنگ مت کرو، اور اگر کر رہے ہو تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھو. ہر جو بڑا اخبار ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی دیر زیادہ شدت نہ ہو تب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلائیں، جیسے کہ آلریڈی جمعہ المبارک کے حوالے سے چل رہا ہے. ہاں، خطبہ مختصر کر دیتے ہیں تاکہ آپ احباب جو ہے وہ زیادہ تنگ بھی نہ ہوں، اور آپ احباب کو زیادہ دیر اجتماع میں بٹھا کر جو ہے وہ کسی بھی شک و شبہ کا شکار نہ کیا جائے. بس یہ ہم کر سکتے ہیں، اور جب زیادہ شدت آئی تو پھر جماعت بھی مختصر کر دیں گے اور بقیہ نماز گھر کر لیں گے. خدا نہ کرے ایسا وقت آئے، پر ایسا آتا ہوا نظر آ رہا ہے. لہٰذا میرے پاس، اور مجھے یہ اندازہ اب جو ہے نا یہاں آ کر ہوا ہے، یعنی اب آ کر ہونے سے مراد یہ کہ ان اوقات یا لمحوں میں کہ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، یا جب ہم کسی انتہائی اہم پلیٹ فارم پر جاتے ہیں نا، جو بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے، جس پلیٹ فارم پر سننے والے کروڑوں ہوتے ہیں، وہاں پر جتنی مختصر بات کی جائے اتنی ویلیویبل ہوتی ہے. لمبی تقریریں، لمبے خطابات، لمبے سلسلے اور معاملات جو ہیں وہ مقصد ہی کھو دیتے ہیں.
یہ تو ان پلیٹ فارمز پر جا کے پتہ چلا، پر اللہ کا گھر جو ہے یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات بتائی جائے۔ اس کے باوجود اگر ہمیں مختصر کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم الحمدللہ ہم کر لیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2007-08 میں جب میں نے ٹی وی چینل پر پروگرام کرنا سٹارٹ کیے تو تب سے لے کر آج تک یہ جو تجربہ ہے وہ ایک پوری دنیا کا رول ہے اپنا پیغام پہنچانے کا، وہ یہ ہے کہ اسکالر اسے کہتے ہیں جو 30 سیکنڈز میں، آدھے منٹ 30 سیکنڈز میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا دے اور ڈیلیور کر دے، بس وہ بہت اچھا اسکالر ہے اور بہت اچھا اسپیکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنا پیغام 15 سیکنڈز میں بھی ڈیلیور کیا ہوا ہے، بہت زیادہ دفعہ۔ تو اس لیے آپ ہمیں 5 منٹ دیں تب بھی چلے گا، 30 سیکنڈز دیں تو بھی چلے گا، 30 منٹ دیں تو بھی چلے گا۔ لہذا آج کا خطبہ مختصر ہے، 3-4 مختصر باتیں ہیں اور وہ غور سے سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کا صحابی فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا نبی نے اپنے صحابی کو، الفاظ ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے خود صحابی ہونے کی سند عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ لہذا اب اگر پاکستان کے کسی بھی شہر میں، اور بطور خاص شہر کراچی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہاں پر دل اور دماغ اور سوچوں اور کردار کے کالے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بالکل کھلے عام بے ادبی کی ہے۔ ہم صدر پاکستان ہاؤس سے لے کر ہر جگہ پر پیغام پاکستان پر عمل کر کر کے تھک گئے ہیں اور ان کو بتا کے تھک گئے ہیں۔ پیغام پاکستان کو عام کرو، اتحاد امت کو عام کرو، اسلام کو مضبوط کرو، پاکستان کو مضبوط کرو، مگر یہ وہ کالے ہیں کہ جس طرح کالے ناگ نے 1400 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر کو ڈسا تھا، وہی کالا ناگ 1400 سال سے آج بھی صدیق اکبر کو ڈس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو کالے ہیں نا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو جو ہے نا وہ اور ان کی بے ادبی کرنے سے باز نہیں آتے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو کوئی اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی معافی نہیں ہے، اور ہم بھی اس کا ضرور تعاقب کریں گے، علمی انداز میں، مدلل انداز میں، خیرات کے انداز میں۔ لہذا جب بھی سیدنا صدیق اکبر اور کسی بھی صحابی کے حوالے سے بات آئے، کوئی کمپرومائز مت کرے کبھی بھی۔ اگر کسی نے کوئی کمپرومائز کیا تو اس کا یہ واضح طور پر مطلب ہے کہ قرآن پر اس کا ایمان اٹھ گیا، کیونکہ ان کا تو قرآن پر ایمان ہوتا تو یہ ایسی بے ادبی نہ کرتے، ہے ہی نہیں۔ لہذا محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ یا ازواج مطہرات کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ محبت اہل بیت کی آڑ میں، سیدہ زہرا پاک کے حق کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبیاں کرنا قرآن کی 20 آیات کے خلاف ہے، بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے کوئی بھی اس طرح کی بات کرے اسے نٹ کا بند کروا دو، اس کو کھڑے ہو جاؤ، اگر محفل میں کوئی ایسی بات کرو کھڑے ہو جاؤ، بکواس بند کر اپنی، اگر تو نے ایسا کیا تو اتار لوں گا تجھے اسٹیج سے۔ ہم تمہاری اس طرح کی غلط باتیں اور یہ اس طرح کی بکواسات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ایسی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا مگر آپ کو بتاؤں، اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو پاکستان کا ہے، کھپ گئے وہاں سے لے کر آپ کی مسجد تک۔ آپ کو پتا ہوگا میں اتحاد کی اکثر بات کرتا رہتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں بالآخر ہمارے مسئلے کا حل اتحاد ہے، دہشت گردی نہیں ہے، وہ چاہے دہشت گردوں کی طرف سے دہشت گردی ہو یا پھر مذہبی دہشت گردی ہو، اسلام اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ مذہبی دہشت گردی ہے، ازواج مطہرات کو برا بھلا کہنا مذہبی دہشت گردی ہے، اور یہ اللہ کے بارے زبانیں دراز کرنا یہ مذہبی دہشت گردی ہے، اور یہ ریلیجیس ٹیررزم جو ہے یہ ہی ہر ملک کو تباہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔
بنتی ہے. لہذا پاکستان میں یہ ہر 2 مہینے بعد شروع کر دیتے ہیں. لہذا جو بھی ایسی بات کرے گا ہمیں سے برداشت نہیں ہوگی. ہم اداروں سے کہتے ہیں اور مزید کہیں گے, ہر فورم پر کہیں گے کہ اہل سنت پر امن ہے, اور جو دہشت گردی کرتے ہیں اور مذہبی دہشت گردی کرتے ہیں ان کو لگام دو. اور اگر لگام نہیں دو گے تو پھر کراچی کے اندر پچھلے جمعے بھی اور آج بھی بڑے بڑے جلوس نکلے تھے, ہزاروں لوگ نکلے, انہوں نے ٹی وی چینل پر احتجاج کیے کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا, اور ہاں جو ایسا کرے گا پھر اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ بنی گالا عمران خان کا وہ ایریا ہے, اس کے باوجود وہاں پر ان کالوں نے صحابہ کرام کی بے ادبی کر کے اپنی بہت بڑی مسجد بنانا چاہیے, حالانکہ ان کی مسجد نہیں ہوتی. انہوں نے سارے چودھری اکٹھے ہو گئے, سارے لوگ وہاں کے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا خبردار جو تم نے یہاں پر اپنا گستاخی خانہ بنایا تو نہیں بنانے دیا. انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے, پورے طریقہ سے نکل جاؤ اگر تم لوگوں نے یہاں پر بےغیرتی کا مظاہرہ کرنا ہے, یہ مسلمانوں کی عقائد خراب کرنا ہے. یہ تو پچھلے ہفتے کی بات. مطلب آج کے اس دور کے اندر بھی غیرت مند مسلمان موجود ہیں, انہیں اپنے علاقوں میں بھی نہیں رہنے دیتے جو لوگ گستاخیاں یا بے ادبیاں کرتے ہیں, اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پاکستان سے نکال دو, نہیں, ان کی زبانوں کو لگام دو. ان کے عقیدے گندے ہیں تو اپنے اندر رکھیں, ان کے اندر گستاخیاں ہیں تو اپنے اندر رکھیں, ان کے اندر بغض صحابہ ہے تو اپنے اندر رکھیں, ان کے اندر بغض اہل بیت ہے تو اپنے اندر رکھیں. جہنم میں جانا ہے تو خود جاؤ, کسی اور کو مت لے کر جاؤ. اور مظلومیت کے ڈرامے کر کے اور ڈرامائی انداز میں آنسو بہا کر تم لوگ سمجھتے ہو کہ سیدہ پاک اور اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں تم پاکستان کو آگ لگاؤ گے. آپ عراق کا حال دیکھ لو, آپ شام کا حال دیکھ لو, ذرا خاموشی اختیار کرنا جوان. عراق کا حال دیکھ لو, شام کا حال دیکھ لو, وہ کیوں تباہ ہوئے ہیں؟ مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے. آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے. اور مذہبی دہشت گردی کس نے کی؟ ان کالوں نے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. پاکستان میں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ مسلم اسٹیٹ ہے اور یہ اس کے اندر تمام مذاہب کو رہنے کا پورا حق ہے, تمام مسالک کو رہنے کا پورا حق ہے, مگر کوئی بھی اس کے بنیادی عقائد پر حملہ آور نہیں ہوگا, نہ ہو سکتا ہے. نہ پاکستان کا قانون اور نہ ہی قرآن کا قانون ایسا ہونے کی اجازت دیتا ہے. لہذا ہم سیدنا صدیق اکبر کی کراچی کے اندر ہونے والے گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہیں اور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, گہرے رنج اور دکھ کے انداز میں مذمت کرتے ہیں. اور جو آئندہ ایسا کرے گا ہم پھر اسے مزید لگام بھی دیں گے انشاءاللہ. اور یہ صرف کسی مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, قرآن پر آپ کا بھی ایمان ہے, قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں, اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں. جس اللہ نے قرآن میں سیدنا ابو بکر صدیق کو صحابی فرمایا اذ یقول لصاحبہ, تو اس صحابی کی عزت کا دفاع کرنا آپ پر فرض ہے, نماز کی طرح فرض. جس طرح عزت رسول کا تحفظ کرنا آپ پر فرض ہے اور میرے سمیت آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے, اسی طرح ہر صحابی اور ہر آقا علیہ السلام کی زوجہ پاک کی عزت کا تحفظ کرنا بھی ہم پر فرض ہے. اگر خدا نخواستہ ہماری گھر کی عزت کے بارے میں کوئی اور چوتھے راستے سے بھی کوئی بات نکلنے لگے, نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے نا, اگر بات نکلے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, نکلنے لگے تو ہم وہ راستہ بند کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی عزت کا دفاع کریں. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا عالم انوارات میں جو ساتھی تھے ان کی عزت کا دفاع ہمارا فرض ہے. میں نے آپ کو حدیث نور سنائی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے نور سے اللہ نے 4 نور پیدا کیے اور وہ 4 یاروں کے نور ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں قرآن میں اللہ نے فرمایا منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. اگر میں اس کا ترجمہ ایک جملے میں کروں تو وہ یہ ہے کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم جہاں جس مٹی سے پیدا کیے گئے نا, جہاں سے میری مٹی اٹھائی گئی ہے اس جسم کو بنانے کے لیے, میں جو مرضی کر لوں دنیا میں جہاں مرضی بھاگ لوں, مر کر میں وہی دفن کیا جاؤں گا. اور ایسے حالات اللہ خود بنا دیتا ہے. تو آج ابو بکر صدیق کہاں دفن ہے؟ سبحان اللہ. ذرا غور تو کرو. سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق اعظم کہاں دفن ہے؟ ذرا غور تو کرو. پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سبحان اللہ. ہم ان کی عزت کیوں کرتے ہیں اور ہم پر ان کی عزت کرنا کیوں فرض ہے؟ کہ وہ مکینان گنبد خضرا ہیں. آپ کو پتا ہے مکین گنبد خضرا صرف آقا علیہ السلام ہی نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام کی اجازت سے
حضرت ابو بکر و عمر بھی گنبد خضرا ہی میں دفن ہے، اور جس مٹی کے ساتھ آقا علیہ السلام کا پیکر نوری بنایا اللہ نے، اسی مٹی کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر کا بھی جسم اطہر اللہ نے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہیں پر دفن ہے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دفن ہے۔ اس لیے محبت ابو بکر و عمر اور محبت صحابہ کے لیے یہ نکتہ ہی کافی ہے کہ جس مٹی سے مصطفیٰ بنائے گئے اسی سے ابو بکر و عمر بنائے گئے۔ اس لیے جب بھی کوئی زبان دراز کرنے لگے مت ہونے دیا کرو، بس یہی کہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں، اور آپ کو بات یہ بتاؤں یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کی غیرت ہے، یہ ایمان کی غیرت ہے، اور جس میں ایمانی غیرت مر جائے اس کی نمازیں، اس کی تبلیغیں، اس کے حج، اس کے امن کے درس اور اس کا سب کچھ بیکار ہے اور فضول ہے، اور لپیٹ کے اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ اب پورے اسلام کو پڑھ لے، آخر جملہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں، پورے اسلام کو پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے زیادہ عظمت والے کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات کو لے کر آپ غیرت مند ہیں، سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ اسلام کو دولت کی ضرورت پڑی، صدیق اکبر کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام کو ضرورت اور میرے گھر میں سوئی بھی پڑی، ہر شے اٹھا کے دے دی۔ یہ ایمانی غیرت ہے۔ ہجرت کی رات آقا علیہ السلام چل رہے، کبھی صدیق اکبر دائیں طرف آگے ہو کے دیکھتے کہ کوئی ہے تو نہیں، کبھی بائیں طرف آگے ہو کے دیکھتے کہ کوئی ہے تو نہیں۔ یہ صرف صحابی نہ تھے، یہ عاشق تھے، پروانے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، امیجنیشن ہو رہی ہے اور یہ خواہ ہو رہی ہے کہ کوئی آگے سے آ کر حملہ نہ کر دے، اور اگر آگے سے حملہ کرے تو وہ میرے سینے پر ہونا چاہیے، آپ پر نہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا تم میرے سے پہلے شہید ہونا چاہتے ہو؟ ہجرت کی رات کی گفتگو حدیثوں میں پڑھ کر دیکھ لو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا اگر میری جان آپ پر فدا ہو جائے تو میں 100 جان قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عظمت صحابہ کو ہمیشہ دل میں بسائے اور جمائے رکھنا۔ اسی لیے جن علماء کا یہ نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے قدردان ہیں، اور اسلام کے ان عظیم ہستیوں کو کبھی بھی جھگڑے کا سبب مت بناؤ، اور اگر کوئی بناتا ہے اسے سائڈ میں کر دو۔ ہمارے